بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا اور اللہ نے دونوں کے لیے ضابطہ مقرر فرما دیا۔ دونوں کو ان کے مقام کے بارے میں بتا دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اگر اپنے مقصد اصلی پر قائم رہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، لیکن اگر وہ اپنے مقصد اصلی کو بھول کر نفس و شیطان کی پیروی کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ عورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ مقرر فرمایا ہے۔ جب عورت اس ضابطے سے ہٹ کر زندگی گزارتی ہے تو پھر وہ فتنوں کا سبب بنتی ہے، اور ایسی عورتوں کو شیطان نے اپنا دوست کہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب عورت کو پیدا کیا گیا تو ابلیس نے اس سے کہا کہ تو میرا آدھا لشکر ہے، تو میری رازگاہ ہے، تو میرا ایسا تیر ہے کہ میں جب بھی چلاؤں گا نشانے پر لگے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ عورتیں ایک مرد کے لیے شدید ترین فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت شیطان کا ہتھیار ہے، اور بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ بھی عورت سے شروع ہوا، اور شیطان عورت کے ذریعے گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ بلا شبہ بنی اسرائیل میں اولین فتنے کا سبب عورتیں ہی تھیں۔ یہی سبب ہے کہ مردوں عورتوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، اور بطور خاص عورتوں کو پردے کا حکم ہے۔ اور یہ بھی وضاحت کی گئی کہ کوئی بھی مرد کسی اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا جو انہیں بہکائے گا اور بالآخر دھوکہ دے کر برائی میں مبتلا کر دے گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان احکام کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ نہ تو پردے کا احترام باقی رہا اور نہ ہی مرد عورت کے میل ملاپ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے، آئے دن طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور یہی شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور گھر برباد ہو جائے۔ عورتوں کے فتنے میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شیطان اپنی محنت میں لگا ہوا ہے۔ عورتیں بھی مغرب کی اندھی تقریب میں مصروف ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پردہ اختیار کرے تو ان کی طرف سے عجیب و غریب سوالات سننے کو ملتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دین کا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ گھروں میں ٹی وی اور انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، تلاوت ہم سے چھوٹ گئی ہے، اور جو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر دیکھا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مرد بیچارہ کیا کرے؟ مرد کو چاہیے کہ وہ گھر سے ان اسباب کا صفایا کرے جن کی وجہ سے یہ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ البتہ عورتوں کی فتنہ انگیزی سے بچنے کے کچھ راستے ہیں جنہیں اختیار کر کے ہم اس فتنہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ راستہ ہے ایمان، اللہ پر ایمان اور اس کی گرفت کا خوف۔ ایک انسان کو وقتی خواہشات اور عارضی لذتوں سے محفوظ رکھنے کا زبردست ذریعہ ہے اللہ کی نگرانی کا احساس۔ حرام سے بچنے کے لیے مسلمانوں میں حیرت انگیز کردار ادا کرتا ہے۔ اور دوسری جو چیز آتی ہے وہ ہے نگاہوں کی حفاظت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کیونکہ نگاہوں کو بے لگام چھوڑنا حرام کاری اور بدکاری کے بڑے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے دل سے برے خیالات کو ہٹانا۔ دل میں برا خیال آتے ہی اگر اسے باہر نکال دیا جائے تو کوئی خیال باعث وبال نہیں بنتا، لیکن اگر کسی خیال کو سوچ بنا لیا جائے تو انجام بھیانک ہے۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نکاح۔ اسلامی شریعت میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ فطری خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا موقع موجود ہو اور حرام کاری سے بچا جا سکے۔ پانچویں جو چیز ہے وہ ہے روزہ رکھنا اگر نکاح کی طاقت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھے اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ نگاہ کو پست کرنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ خواہشات نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ اور چھٹی جو چیز ہے وہ ہے بری صحبت سے پرہیز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ساتویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے فتنوں کی جگہ سے دوری۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں ان تمام مقامات اور اشیاء سے دوری اختیار کرنی چاہیے جو فتنہ و فساد کا باعث ہے۔ بازار سے، میگزینوں سے، رسالوں سے، حیا سوز فلموں، ٹی وی چینلوں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس اور اشتہارات وغیرہ وغیرہ۔ آٹھویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے گھروں میں تلاوت قرآن اور نفلی عبادات۔ جب ایک شخص اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت اور نفلی عبادات کرے گا تو اپنے گھر پہنچ کر انہی نیکیوں کو یاد کرے گا اور اس کے ذہن و دماغ میں برے خیالات اور وسوسے پیدا نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اپنے گھر کی دیواروں پر ناچنے گانے والوں کی تصاویر آویزاں کرے گا یا اپنے کمپیوٹر، موبائل اور البم میں ان کے فوٹو رکھے گا تو ظاہر ہے ان کے دل و دماغ پر انہی گندگیوں کا عکس ہوگا۔ نمبر 9 پر جو چیز ہے وہ ہے وقت کا مفید استعمال۔ وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جس کی قدردانی سے اکثر لوگ محروم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
مراد ہے۔ دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے کا شکار ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔ وقت کو رکنا نہیں ہے، اگر ہم نے اس کا مفید استعمال نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ وہ فائدہ ضائع ہوگا جو کہ مضر ہے۔ 10ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے آخرت کی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ جب کسی دنیاوی عورت کے متعلق دل میں برے خیالات پیدا ہوں اور حرام کاری کا وسوسہ آئے تو اس وقت ہمیں جنت کے ان تعویذات اور حسین ترین حوروں کو یاد کرنا چاہیے جن سے اس برائی سے بچنے کی صورت میں ملنے کا سچا ربانی وعدہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حوروں کی نعمت دائمی ہوگی، جبکہ دنیاوی لذت کا انجام چند منٹ کے بعد حسرت و افسوس اور ندامت کے سوا کچھ نہیں۔